جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج بڑی ایکسپلوسیو آج ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور آپ اب تک ان کے بارے میں جان چکے ہوں گے کہ کل ان تقریر کی تھی عمران خان صاحب نے، اور انہوں نے خاصا جنرل باجوہ صاحب کا جو رول تھا پوری ان کے رجیم چینج میں یا ان کے بقول چور ڈاکوں کو لانے میں، اس کے بارے میں انہوں نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی اور بڑا انہوں نے کمپریہنسو گفتگو کی۔ جنرل باجوہ صاحب پہلی دفعہ انہوں نے اتنی ڈیٹیل میں گئے، پہلے بھی بات کی تھی لیکن اب کی دفعہ انہوں نے بڑی اس کے ساتھ کمپریہنسو ڈیٹیل کی ہے، بلکہ آج ان کو سی پی این اے کی بتا رہا تھا، کوئی صحافیوں سے ملاقات ہوئی ہیں، اس میں مزید انہوں نے جنرل باجوہ صاحب پہ جو اس رپورٹ میں دیکھ رہا تھا ٹی وی چینلز پہ، انہوں نے ان پہ اچھی خاصی کرپشن کے الزامات لگائے ہیں اور اس میں ویری سیریس ایلیگیشنز ہیں جو عمران خان صاحب، اور عمران خان صاحب کے عام آدمی نہیں ہے، ملک کے سابق ایک وزیر اعظم ہے اور اس وقت لارجسٹ پارٹی وہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، جن کی اس آزاد کشمیر یا پنجاب کے پی اور گلگت میں ان کی حکومتیں ہیں، تقریباً 70-80% پہ ان کی حکومت ہے، وہ یہ الزام لگا رہے ہیں جنرل باجوہ پہ کہ جناب کہ آپ جو ہیں کرپٹ ہیں، بڑے اچھے خاصے سیریس ایلیگیشن، اور بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائی ہیں اس میں۔ وہ ان کی کل والی وہ جو اس کی تقریر تھی اور ان کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے چودھری پرویز علیہ صاحب، ان کے فیس ایکسپریشن سے پتہ چل رہا تھا کہ ہی از ناٹ کمفرٹیبل، اور اسی وقت ہی وہ اپنی باڈی لینگویج ان کی بتا رہی تھی کہ ان کو یہ ساری گفتگو پسند نہیں آ رہی، یا ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ وہ جنرل باجوہ کے خلاف وہ اس کو تقریر کریں گے، کیونکہ وہ ان کو اپنا محسن سمجھتے ہیں اور وہ کہتے بھی انہی سے وہ رہنمائی لیتے رہے ہیں، انہی سے پوچھتے رہے ہیں کس کو ووٹ ڈالنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ مطلب چودھری صاحبان کے بارے میں ایک بات پکی ہے کہ اگر ان کا مستقل کسی کے ساتھ الائنس ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، فوج کے ساتھ ہے، سو اس سے ہٹ کے وہ کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرتے، جو فوج سے ان کو گرین سگنل آتا تھا اسی پہ چلتے تھے۔ لہٰذا اب کی دفعہ بھی ہم دیکھ رہے تھے جب ان کے سامنے ساری گفتگو ہو رہی تھی تو ان کے لیے ہضم کرنا وہ مشکل ہو رہا تھا، لہٰذا انہوں نے انٹرویو دیا ہے اس کے ایئر وائی کے لیکن جو پروگرام دا رپورٹر ہے اس میں خاور گھمن کے اور چودھری غلام حسین کو، تو انہوں نے بیٹھ کر بڑا تفصیل سے جو عمران خان صاحب کی گفتگو تھی اس کا انہوں نے اپنے حوالے سے بڑا سخت جواب دیا، جس سے لگتا یہ ہے کہ یہ جو ان کا الائنس تھا چودھری صاحبان کا اور ان کا عمران خان صاحب کا رومانس تھا وہ تقریباً شاید ختم ہونے کے اس کے قریب ہے۔ اور یہ مجھے یاد آ رہا ہے 3 دن پہلے فیصل واڈر صاحب ہمارے پروگرام میں تھے تو ان سے یہ سوال میں نے کیا، میں نے کہ 17 تاریخ کو عمران خان صاحب کیا سرپرائز دینے والے ہیں، تو انہوں نے بڑی حیران کن بات کی تھی جو مجھے اس وقت ٹو بی فیئر کہ میں کچھ زیادہ اپریشیٹ نہیں کر سکا تھا، میں کہ شاید فیصل واڈر صاحب ایسی بات کہہ رہے ہوں گے، تو انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو سرپرائز ہے نا اس کا ڈبہ جو ہے، تو خان صاحب کے سرپرائز کے ڈبے سے انہوں نے کہا کہ 17 تاریخ کو بھی یہ خالی نکلے گا یہ ڈبہ، اور یہ 23 تاریخ کو بھی یہ خالی نکلے گا، اس میں سے کیک نہیں نکلے گا، ساری کیک نہیں نکلے گا، سرپرائز ہی نکلیں گے۔ تو انہوں نے مزید اس بات کو ایکسپلین نہیں کیا تھا بیکاز وہ چودھری صاحبان اور مونس علیہ کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، سو ان کو شاید پتہ ہوگا پہلی چیزوں کا، تو انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، سرپرائز ہی سرپرائز ہوں گے اگین، لیکن ہمارا خیال تھا کہ نہیں جناب چودھری صاحب تو کہہ چکے ہیں ہم یہ اسمبلیاں توڑنے کو تیار ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو یہ پھر کون سا سرپرائز ہوگا۔ تو آج پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جناب وہ پہلا سرپرائز کیک اس میں خالی ڈبے میں اس میں سے نکلا ہے، اس میں کیک نہیں تھا، انہوں نے کہہ دے چودھری صاحبان کھڑے ہو گئے اور اچھے خاصے کھڑے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب پہ انہوں نے اس کے کاؤنٹر ان پہ اٹیک کیا، انہوں نے جناب یہ بڑی زیادتی کی، مجھے ساتھ بٹھا کے جنرل باجوہ صاحب کے خلاف باتیں کی، اور پلس انہوں نے یہ کہا جناب آپ جو ہے پی ٹی آئی جو ہے عمران خان صاحب کو کہہ رہے تھے آپ نا محسن کچھ نہ بنیں کہ جو لوگ آپ کو کہاں سے کہاں لے کر گئے وہ اس کی جنرل باجوہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے، آج آپ انہیں پہ آپ ان کو تبرہ پڑھیں ان کے بقول۔ سو اب اس کا کیا فیوچر ہے، کیا مطلب ہے، اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں کہ آرمی کا کیا ریئیکشن رہے گا، آرمی اپنے ایکس جو ان کا باس ہے، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ آرمی کے مطلب 2-4 انکمفرٹیبل سے ریلیشن شپ رہتے ہوتے ہیں، جو نیا چیف آتا ہے موسٹلی وہ جو اپنے پچھلے وہ چیف کی لیگسی ہے برڈن ہے اس کا لگیج جو ہے نا وہ نہیں اٹھاتا۔ اٹس انڈرسٹینڈیبل ایز ویل کہ جو کام انہوں نے 6 سالوں میں کیے ہیں تو پھر جناب وہی جواب دیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کیوں گھس جائے اور کل کو ہم بیٹھ کے ان کا جو لگیج ہے برڈن ہے جنرل باجوہ کا، ہم اس کا آ کے رسپانڈ کرنا شروع کریں، وائی شوڈ وی ڈو دیٹ؟ باجوہ صاحب نے کرنے خود کر لیں، ان کے رشتہ دار یار دوست ان کے ہیں وہ کریں، جواب دیں، جنہوں نے بینیفٹ اٹھائے ہیں ان سے تو وہ آئیں اور ان کا عمران خان صاحب کو جواب دیں۔ لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آ کے عمران خان صاحب کے ساتھ ٹکر لے گی جنرل باجوہ صاحب کی اس کو بچانے کے لیے، اگرچہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب ہوں یا ایون چودھری پرویز علیہ صاحب دونوں نے بڑا ڈفرینٹ ایک ٹیک ہے۔ چودھری پرویز علیہ صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب جو اپنے موسموں کے ساتھ اس طرح انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ چودھری صاحبان یہی کچھ کرتے رہے، اپنے موسموں کے ساتھ انہوں نے بھی کیا ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ جنرل مشرف انہیں کو لائے تھے چودھری شجاعت اور پرویز علیہ صاحب کو نو ویئر اٹھایا اور ایک وزیر اعظم اور انہوں نے بنا دیا کنگ میکر بنا دیا چودھری شجاعت کو، ان کو پرویز علیہ صاحب کو وہاں پنجاب کا انہوں نے وہ چیف منسٹر بنا دیا۔ کئی انٹرویوز انہوں نے بڑے سیریس الزامات لگے ہیں جنرل مشرف پہ، انہوں نے ہمیں الیکشن ہروایا، انہوں نے ہمیں فلاں کیا بلا چیزیں، سو انہوں نے بھی اپنے موسموں کو نہیں بخشا۔ جنرل کیانی پہ ان کے بڑے سیریس ان کے انٹرویوز ہیں، ان کے پرویز علیہ صاحب کے وہ سن لیں۔
جناب شجاع پاشا صاحب جو یہ صحیح کہ وہ ڈی جی تھے، ان پہ ان کے بڑے سیریس ہیں، بلکہ ایک دو دفعہ تو میں نے کہا تھا کہ میں کہ چودھری صاحبان جب یہاں پہ وہ جنرلز ہوتے ہیں اقتدار میں ہوتے ہیں ان سے سارے بینیفٹس لیتے ہیں، جو ہی وہ نکل جاتے ہیں اس کے بعد کچا چھٹا ان کا بیٹھ کر ٹی وی پہ کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ چودھری پرویز علی صاحب کے بارے میں مشہور ہے، کئی انٹرویوز ہیں، کلپ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، نہیں تو اگر نہ مل رہے ہوں تو مجھے بتائیے کہ میں شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ۔ وہ تو کہتے رہے یہ کچھ جو عمران خان صاحب آج کہہ رہے ہیں، اب انہوں نے لائن بدلی ہے کہ نہیں یار کہ لوگ کیا کہیں گے کہ جناب کہ وہ چلے جاتے ہیں فوجی تو ہم اس کے بعد ان پہ تنقید کرتے ہیں، پہلے بینیفٹس لیتے ہیں، تو سو آج انہوں نے اپنے آپ کو بالکل لائن انہوں نے بدلی ہے، وچ شوز کہ ایک بڑا ڈیپ ایک وائڈننگ گیپ ہے، اور وہ اسمبلی توڑنے کا اب 23 تاریخ کو وہ کیا کرتے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن جو حالات ہو گئے 23 کو کیا ہوگا اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ لیکن اب یہ لگتا ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک تو وہ عمران خان صاحب کو جو آج انہوں نے تھریٹ کیا، انہوں نے کہا اب کی دفعہ آپ نے کسی نے اگر کی کوئی جنرل باجوہ پہ بات کی تو پھر آپ لوگوں کی خیر نہیں، ہم بھی بولیں گے، سارے بولیں گے۔ اب دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کیا اس کا جواب دیتے ہیں، اگرچہ وہ انہوں نے سی پی این اے کی اس میں جو خبریں آ رہی تھیں اس میں انہوں نے عمران خان صاحب نے پھر باجوہ صاحب کو کہہ دیا کہ وہ سب سے بڑے کرپٹ تھے، جو رپورٹ ہوا ہے ابھی سارے، سو انہوں نے بھی کاؤنٹر کیا، سو اب اٹس اے ٹٹ فار ٹیٹ، گولہ باری شروع ہو گئی، اور اس میں پنچنگ بیگ کون بن گیا؟ جنرل باجوہ بن گئے ہیں، جو دونوں کے وہ گاڈ فادر تھے، وہ عمران خان صاحب کے بھی تھے اور وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے تھے، دونوں کے محسن ہیں ماشاءاللہ، اب دونوں محسن آپس میں بیٹھ کے سیٹل کر رہے ہیں، اور باجوہ صاحب کا یہ بہت بڑا ان کا مطلب بلنڈر صاحب خود بھی انہیں احساس ہوگا ان کو کہ اتنا زیادہ گھس گئے تھے وہ پالیٹکس میں اور پاکستانی پچھلے 6 سالوں میں، کیا وہ اتنا بوجھ بن گیا لگے جا کے ان کے لیے خود اٹھانا مشکل ہو گیا ہوگا، وہ خود بیٹھ کے ساری چیزیں سن رہے ہوں گے۔ خیر یہ اپنی جگہ پہ عمران خان صاحب کا بھی اسی طرح کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ انہوں نے بھی پاکستان کے سابق جو ملٹری جنرلز رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا ٹکراؤ رہا ہے، اور کسی آرمی چیف کو انہوں نے بھی نہیں بخشا، اگرچہ جنرل مشرف نے ان کو بڑا بینیفٹ کیا یا انہوں نے ان کو بینیفٹ کیا، لیکن اس کے باوجود جنرل مشرف پہ سب سے زیادہ تنقید کی، انہوں نے ان کو ان کے بقول ایکسپوز کرتے رہے۔ پھر ہم نے جنرل کیانی کے حوالے سے ان کی بڑی سیریس ان کی ریزرویشن تھی، تقریریں ہیں جس میں یہ کہتے تھے کہ جنرل کیانی نے 2000 یہ جو اس کا الیکشن تھا 8 والا انہوں نے اسٹیل کروایا تھا، وہ اس پہ بات کر کے بڑے سخت خلاف تھے، اس پہ تقریریں ہو رہے تھے۔ پھر آپ دیکھیں جنرل باجوہ جو تھے ان پہ کیا ہے، سو کوئی درمیان میں تھوڑی سی بچت رہی ہے تو جنرل رحیر کے لیے، سو 98 کے بعد جتنے آرمی چیف آئے ہیں تو ان پہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ ان پہ انیشلی طور پر نہیں، بعد میں بڑی سخت انہوں نے تنقید کی۔ سو باجوہ صاحب بھی اسی میں ہیں، جیسے میں نے کہا جنرل مشرف تھے، پھر جنرل کیانی تھے، پھر جنرل باجوہ ہیں، درمیان میں صرف جنرل رحیل کی وہ تھی۔ سو عمران خان صاحب کو بھی یہی تصور ہے کہ وہ اگر آپ ان کو مرضی کا رزلٹ نہیں دے رہے تو پھر وہ ٹالریٹ نہیں کرتے، پھر وہ تعلقات یاری دوستی احسانات وہ ان چکروں میں نہیں پڑتے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہوگا کیا عمران خان صاحب افورڈ کر سکتے ہیں کہ چودھری پرویز علی صاحب جو ہیں وہ ادھر نواز لیگ اور اس کے زرداری کے بن جائیں، وزیر اعلیٰ بن جائیں؟ پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 10 مہینے عمران خان صاحب کے پاس سے پنجاب حکومت کے 10 مہینے بڑا پیریڈ ہوتا ہے، پھر تو اس کے بعد جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب میں بیٹھے ہیں ان کے ایم این ایز، ان کے ایم پی، سارا کھابے خرچے سیکورٹیز وغیرہ سب کچھ چل رہا ہے، وہ بند ہو جائے گا۔ اور اگر انہوں نے عمران خان صاحب نے لانچ کرنی ہے کمپین بہت بڑی، اگر کوئی انہوں نے اس کے بعد تو پھر پنجاب سے سپورٹ تو نہیں ملے گی جیسے پہلے نہیں ملی تھی ان کو 25 مئی والا، وہ تجربہ بھی ان کے ذہن میں ہے۔ پھر یہ کے پی کو اکیلے توڑیں گے، اکیلے نہیں توڑیں گے کے پی کو اگر پنجاب حکومت نہیں ٹوٹ دی۔ اگلا یہ بھی پلان سوچا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب کی اب 23 تاریخ کو وہ کر دیں، ٹھیک ہے توڑ دیں اسمبلی، اور پھر آپ نگران وزیر اعلیٰ کیونکہ انہوں نے لگانا ہے، یہ پرویز الہی نے اور حمزہ نے لگانا ہے، وہاں پہ وہ اس کے اپوزیشن لیڈر ہیں، تو لہٰذا وہ مرضی کا کوئی ایسا چیف منسٹر لگا دیں جو عمران خان صاحب کے بالکل اس میں نہیں ہوگا، ریچ سے باہر ہوگا، اور وہ ایکسٹینڈ کرے اکتوبر تک الیکشن لے جائے۔ ایک یہ بھی پلان ان کے ذہن میں ہے کہ خان صاحب پھر بیٹھے رہیں تاکہ یہ بھی نہ کہہ سکیں کہ دیکھیں چودھری پرویز الہی نے میرے ساتھ دغا کیا اور دھوکہ کیا تو اسمبلی نہیں توڑی وعدہ کر کے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اسمبلی بھی توڑی جا سکتی ہے، لیکن نگران وزیر اعظم کو عمران خان نے تو نہیں لگانا، وہ تو پھر پرویز الہی نے لگانا ہے، وہ تو پھر اپنی مرضی کر لے گا، پھر خان صاحب کیا کر سکیں گے، کوئی غیر قانونی بھی نہیں ہوگا، غیر عینی بھی نہیں ہوگا، اور پھر چلائے رکھیں، تو پھر خان صاحب کی پارٹی وہ تتر بتر آگے پیچھے یہ کیا کریں گے، سو وہ خان صاحب کے لیے مسئلہ ہے۔ تو اب ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے نا 3-4 میرا خیال ہے یہ لوگوں کے لیے پڑ گیا ہے۔ سب سے بڑا تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب کیا کریں گے چودھری پرویز الہی کے تھریٹ کے بعد کہ اب کی دفعہ آپ نے جنرل باجوہ کو بالکل بات نہیں کرنی، اور عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے مائی وے اور ہائی وے، تو ان کے لیے چیلنج ہے، وہ فاسٹ بالر ہیں، آپ نے ان کو چھکا مار دیا تو اگلا باؤنسر تو وہ ماریں گے، سو چپ رہنے والے تو نہیں ہے، سو ہی ول کم آؤٹ وتھ سم تھنگ، لیکن ساتھ میں سوچنا بھی پڑے گا کہ فیوچر میں آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ کے لیے پنجاب آپ کیسے ہینڈل کریں گے، اگر اس اگلے الیکشن سے پہلے پنجاب آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر اب 2023 میں کیا ہوگا آپ کے ساتھ، سو وہ کنسیڈریشن دیکھنی پڑے گی۔ نمبر
نمبر 1. اس کے بعد فوج کے انسٹیٹیوشن نے دیکھنا ہوگا جناب جنرل باجوہ پہ جتنی بمبارڈمنٹ ہوئی ہے اور جنرل فیض کے حوالے سے جو باتیں بتائی گئی ہیں کہ وہ کتنے خلاف تھے اور کیسے عمران خان صاحب اور سارے مل کر یہ چیزیں ان پہ کی جا رہی تھیں, وہ بھی اس کو دیکھے گا. انسٹیٹیوشن کو یہی میرا خیال ہے بیٹر لگے گا جی ہم اپنے آپ کو جنرل باجوہ اور جنرل فیض کی لیگیسی سے دور رکھیں. جی ان کے کام تھے, انہوں نے سارے کیے, وہ سارا پولیٹیکل کھیل کھیل رہے تھے, اپنی مرضی کے پسندیدہ گھوڑے چلا رہے تھے, دوڑا رہے تھے. پھر گھوڑے جانے اور ان کے سوار جانے تو ہم کیوں پڑھیں؟ تو مطلب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو تو یہ چیز سوٹ کرے گی, لیکن ہو سکتا ہے ہر ادارے میں کچھ وہ آپ کے لویلسٹ ہوتے ہیں رینکس میں وہ دیں گے, جیسے جناب مشرف کے کیس میں ہوا تھا کہ انہوں نے کہا اب ہمارے چیف کی ہماری وہ بےزتی ہو رہی ہے تو ہمارا سب کچھ ہو رہا ہے, ان کی نہیں ہونے دیں. تو ایسے اس طرح کی چیز ان پہ دباؤ بھی آ سکتا ہے. تیسرا یہ دیکھنا ہے پرویز علی صاحب جو ہیں وہ کہاں پہ جائیں گے, کیا وہ اب اس الائنس کو لے کر چلیں گے یا نہیں چلیں گے. سو بہت سارے یہاں چیلنجز ہیں, بہت ساری اس میں چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے ان کے لیے عمران خان صاحب کے لیے سوچنی ہے, جو پرویز الہی نے سوچنی ہے, یا تو وہ سوچ چکے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ نے سوچنی ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. موجودہ یہ تو بڑے خوش ہوں گے پی ڈی ایم والے, یہ تو تبلے پہ اس وقت ناچ رہے ہوں گے کہ جناب لڑائی ہوگی اور بیچ یا چوراہے جو ہے ہانڈی وہ ٹوٹ گئی ہے, پھوٹ گئی ہے ساری کی ساری. ان کے لیے تو بادشاہ بہت بڑا موقع آ گیا ہے. لیکن مین چیز ایک یہ بھی ہے کہ خان صاحب کیا اب چپ رہیں گے؟ آج انہوں نے کہا جی, ہمیں جناب سے منیر نے کہا جی ہم نیوٹرل رہیں گے, لیکن ساتھ میں ان سے الیکشن بھی دیکھ رہے ہیں. اب یہ بات واضح طور پر عمران خان صاحب اپنی طرف سے ازیوم کر لیں گے اگر چودھری پرویز الہی ان کے کہنے پہ اسمبلیاں نہیں توڑے یا کسی اور کیمپ میں جا رہے ہیں تو عمران خان صاحب نے فٹ کہنا ہے جناب کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہا ہے. اور ملاقاتیں ہوئی بھی ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کی پنڈی میں بتایا جا رہا ہے یا اس میں اسلام آباد میں کہ ملاقات ہوئی ہے بڑی اہم لوگوں سے ان کی ہوئی ہے. اس اہم ملاقات پہ جا کے انہوں نے یہ بیانات دے دیے جس سے لگتا ہے وہ ان کا خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. سو اس وقت میرا خیال ہے خان صاحب مجھ سے اگر پوچھیں وہ تھوڑی سی مشکل میں ہیں. انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اپنا طریقہ چلانا ہے یا اپنے اس سے جانا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب پہ یہ بھی الزام لگتے ہیں کہ وہ اکیلے, جیسے اعتزاز احسن کا میں بیان ان کا سن رہا تھا تو وہ بھی کہتے ہیں عمران خان کی سب سے بڑی خامی کہ اکیلے چلتے ہیں, اکیلے بات کرتے ہیں, کسی کے ساتھ مشاورت نہیں کرتے. حالانکہ ڈیموکریسی میں باتیں آپ کو کرنی پڑتی ہے. سو عمران خان صاحب 2014 کے بعد اگر ان کی پالیٹکس دیکھیں تو وہ آرام سے ٹک کر بیٹھنے میں والے نہیں وہ لگتے. وہ سڑکوں پہ ہیں, مائی وے اور ہائی وے, جو میں بات اس کو رپیٹ کرتا رہتا ہوں. وہ کہتے میرے طریقے سے چلنا ہے, جمہوریت وہی ہوگی جس کو میں سمجھتا ہوں جمہوریت, ادروائز کوئی جمہوریت نہیں. جس سے میرا خیال ہے وہ ایک ایسولیشن میں بھی گئے ہیں. انسٹیٹیوشن جو ان کے ساتھ کھڑے تھے بڑی سپورٹ دی, بلکہ بہت زیادہ سپورٹ دی انہوں نے, اور اس نتیجہ بھی اس کا بھگت رہے ہیں. وہ بھی ان کی ماننے کی اس میں چیزیں وہ جو تھی انہوں نے مانی, وہ نتیجہ نہیں نکلے. چودھری پرویز الہی کو ڈاکو چور کہہ کے ساتھ ملا لیا, وہاں سے بھی نتیجہ نہیں نکلا. سو یہ میرا خیال ہے بگ بلو ہوگا عمران خان کے لیے اگر 23 تاریخ کو یہ چودھری پرویز الہی کوئی نیا, وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کٹا کھول لیا انہوں نے, کوئی نئی چیز وہ تو کھول دیا. خیر انہوں نے پہلے بات کر کے بہرحال اب میرا خیال سب سے زیادہ اہم فیصلے جو ہے نا وہ عمران خان نے کرنے ہیں کہ انہوں نے چودھری پرویز الہی کو جانے دینا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی جان آپ جائیں, اور ان کے خلاف تقریریں کرنی ہے اور ٹویٹر سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلوانے ہیں جیسے جنرل باجوہ کے خلاف چلاتے ہیں یا دیگر چیزیں کرتے ہیں, یا ان پہ دوبارہ بیٹھ کے بات کر کے خیر ہے یار کوئی نہیں اب ہم بات نہیں کریں گے, لہٰذا پنجاب ہمارے ہاتھ رہنا چاہیے, ہمارے جو یہاں پہ کھیل کود چل رہے چلتے رہنا چاہیے. اور چودھری کو بھی پتہ ہے 150 ارب روپیز انہوں نے گجرات میں بھیجا ہوا ہے, وہ بھی اب یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے ہیں, وہاں بھی بڑا سارا پیسہ ہے, ٹھیکیداروں کو دینا ہے, اس کو دینا ہے, خود لینا ہے, فلاں کو کرنا ہے, کیا چیزیں. سو بڑے سارے مسائل ہیں وہاں پہ. سو چودھری صاحبان جو ہیں 150 ارب روپیہ وہاں پہ بھی اتنی جلدی چھوڑنے والے نہیں ہیں. بہرحال ویری ٹیسٹنگ ٹائمز فار عمران خان اگر مجھ سے پوچھیں. اب دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتے ہیں آنے والے دنوں میں.